نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر طارق محمود القاسم النقشبندی. وہ کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. 5-6 روز سے شدید ٹیمپریچر اور انفیکشن تھا، جسٹ الرجیکل اٹیک تھا. اس میں سانس لینا دشوار اور بڑے ہی پرابلم میں تھا. تو وہ نہیں ہو سکا. شکر اللہ کی اس ذات کا جس نے اپنا کرم کیا. آج بھی اتنا وہ تو نہیں، لیکن اب بات آگے پہنچانی ہے. تو تصوف کے حوالے سے میں نے جو سیریز شروع کی تھی اولیاء اکرام کے اخلاق اور عقیدے اور سب کچھ ہم جو بات کرتے ہیں، اور یہ جو دنیا میں بات پھیلی ہوئی ہے، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ کتابوں کا خدا ہو رہا ہے اور بابوں کا خدا ہو رہا ہے، اور مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور. یہ سب بکواس اور اس طرح ہے کہ علمی، میں اب کیا کہوں ان لوگوں کو، ان کے پاس نہ علم ہے نہ کچھ. آج میں آپ کو فقیروں کے پاس جا کر بیٹھنے کا، اولیاء اکرام کے ہاتھوں پر بیعت ہونے کا اور ان کے ساتھ محبت رکھنے کی بنیادی وجہ قرآن اور حدیث سے پیش کروں گا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے اور متفق علیہ حدیث شریف ہے بخاری اور مسلم کی. یہ تو بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی حدیث نہیں مانتے نا، تو بھائی بخاری اور مسلم سے پیش کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اصل میں لوگ چھپاتے ہیں حدیثوں کو، اور ہم ان چیزوں کو، علم چھپانا ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں تک پہنچانا. اولیاء اکرام کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا بے شمار حدیث ہے. میں صرف ایک حدیث لے کر مختلف طرق سے جو آئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اولیاء اکرام کے پاس ہم کیوں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جانا کیوں ضروری ہے، ٹھیک، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا وہ بہت شدید محبت رکھتے تھے. ان کے پاس آنا جانا ان کا ہوتا تھا، اور ان کو اس چیز کا ڈر لگ گیا تھا کہ موت کے بعد جب انسان جنت میں جائے گا تو درجات کے جو یعنی جنت میں جو درجات کا تفاوت ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ایک نبی کا بہت بلند مقام ہے، اور جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ ان کے غلام ہیں، صحابی ہیں، ان کا بہت کم درجہ ہے. تو ان کو یہ ڈر لگ گیا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نہیں مل سکوں گا. قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ جو محبت رکھتے تھے، اور ان کا صبر بہت کم تھا. یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تشریف حاضر ہوئے تو دیکھا گیا کہ ان کا جو رنگ ہے وہ بہت یعنی متغیر ہے، اور جسم بہت کمزور محسوس ہو رہا ہے، اور ان کے چہرے پر ایک غم کے تاثرات ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ما غیر لونک، تیرے اس رنگ کو کس چیز نے بدل دیا، کیوں تیرا رنگ اس طرح جو ہے تو بدلا ہوا متغیر ہے؟ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں یہ بات جو ہے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو مجھے کوئی مرض ہے، نہ کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، مگر اتنی بات ہے کہ میں جب آپ کو نہیں دیکھ پاتا، جب آپ کا دیدار نہیں ہوتا مجھے، تو میں بہت زیادہ اشتیاق ہوتا ہے آپ سے ملنے کا، اور مجھ پر ایک شدید قسم کی وحشت طاری ہو جاتی ہے اس بات سے کہ نبی علیہ السلام کو میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا. یہاں تک کہ میں آؤں اور پھر آ کے آپ کا دیدار مبارک کروں تو مجھے کچھ تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک، پھر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض داشت پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز آخرت تو درجات مختلف ہوں گے لوگوں کے، اور مجھے خوف اس چیز کا ہے کہ میں وہاں پر آپ کا دیدار نہ کر پاؤں گا، نہیں دیکھ پاؤں گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے،
اور آپ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان مراتب میں ہوں گے، اور اگر کہ میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنی منزل میں ہوں گا، اور وہ جو میرا مقام ہے وہ آپ کے درجہ سے بہت زیادہ نیچے ہے، تو میں تو آپ کے درجے سے بہت زیادہ نیچے ہوں، اور میں اگر آپ کو نہ دیکھ سکا ہمیشہ کے لیے تو میں پھر کیا کروں گا، اور میں تو نہ دیکھ پاؤں گا آپ کو۔ تو انزل اللہ عز و جل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا، اور وہ آیت ہے جی سورۃ النساء کی آیت نمبر 69۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ گروہ کون سے ہیں؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہیں، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھا ساتھی ہے وہ، اور کیا ہی اچھا رفیق ہے ان کے وہ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں آگے صرف ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ یہ طبرانی نے جو ہے نا اس حدیث کو روایت کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اسی میں آگے چل کر بالکل یہی بات ہے کہ صبر نہیں ہوتا اور محبت میں ہوتا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے یہی بات کی تو اس جگہ پر لکھا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اس آیت کریمہ کے ساتھ آئے، تو پھر نبی علیہ السلام مبارک نے ان کو جواب دیا، بِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ وَبِهَذِهِ التَّعَلُّقِ اسْتَحَقُّ هَذَا الْإِكْرَامَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فَيَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ عَلَى الْمُحِبِّينَ سَابِغَةً۔ اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ محبت جو انہوں نے آ کر یہ تو نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ میں آپ کا اتباع کرتا ہوں، اور انہوں نے آ کر محبت کی بات کی، انہوں نے آ کر اشتیاق کی بات کی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام مبارک نے ان کے بارے میں جو ہے تو پھر یہ بتایا کہ، اور پھر اسی چیز کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، فرماتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، بعض سفر میں جو گئے تھے کہ ایک اعرابی نے، یہ دوسری میں حدیث اس حوالے سے بیان کروں، ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس اعرابی نے ایک بلند آواز سے آواز لگائی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں فرمایا، ما تشاء، تم کیا چاہتے ہو، کیوں اتنی پکار رہے ہو بلند آواز سے؟ فقال، تو اس شخص نے کہا، المرء، ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، خاص بندہ ہے، یحب القوم، ایک قوم سے محبت کرتا ہے، ولا یعمل باعمالہم، لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا۔ میں گناہ گار ہوں جی، میں بہت گناہ گار ہوں، میں اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہوں، میں اپنے بابا جی صاحب کے پاس جاتا ہوں، میں اتنا کمزور ہوں کہ میں ان جیسے اعمال کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اخلاص میں بہت بلند، وہ تقویٰ میں بہت اونچے، وہ ہر قسم کی برائیوں سے دور، انہوں نے اپنے نفس کو مطمئنہ کر لیا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ راتوں کو جہاد نفسی، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، راتوں کو وہ جاگتے رہے، ٹھیک، دن کو وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ میں ان کے پاس گیا لیکن میں اس طرح نہیں ہوں۔ اب اس چیز کو آپ سمجھیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اور بخاری میں اس طریقے سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم سے بہت محبت رکھتا ہے لیکن ان جیسے اعمال اس کے نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہم نے سنی تو ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی خوشی جو ہمیں حاصل ہوئی وہ اس حدیث شریف کے سننے سے ہمیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بخاری نے اس حدیث کو فردر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مضمون کے ساتھ بیان کیا
کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہ تو کثیر نمازوں سے تیاری کی، نہ میرے پاس روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، کوئی اتنی میرے پاس بلند عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اتنا ہے وَلَكِنِّي أَحَبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فقال انت مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فرمایا فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام لانے کے بعد ہم اتنا زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں فرحت نصیب نہیں ہوئی تھی کہ جو ہم نے نبی علیہ السلام کے اس قول کو جب سنا کہ تو ہمیں وہ فرحت اور وہ خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ وہ فرماتے فانا، میں انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم، اور مجھے امید ہے میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ کہ میں ان جیسے اعمال نہ بھی کروں۔ اب آئیں جی، اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، میں نے ایک حدیث کو جو مختلف طرق سے آئی آپ تک بیان کر دیا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا کچھ لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں او جی آپ کے عمل بھی ان جیسے ہونے چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، صرف محبت، کیونکہ محبت ادر دین لو، محبت اور عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص عمل میں بہت آگے ہے لیکن اس کو نبی علیہ السلام سے وہ محبت نہیں ہے، جو اس شخص کو ہے کہ جو شدت کی محبت رکھتا ہے لیکن اس کا عمل ان جیسا نہیں ہے۔ جس طرح صوبان رضی اللہ تعالیٰ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، جب وہ تشریف یعنی جب وہ نہ دیکھ پاتے تو ان کے اوپر مصیبتیں پڑ جاتی تھی، غم ٹوٹ پڑتے تھے، تو نبی علیہ السلام ان کو دیکھ کر پہچان گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ پیر کے پاس جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس سے درس لیتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں، گمراہ لوگوں سے بچتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں سے، ساحل ادیم جیسے لوگوں سے بچتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ ماموں کے جو ہے تو اپنی بھانجی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، ان جیسے لوگوں سے بچتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابوں کا زور دیکھ لیا آپ نے۔ یہ کہتے ہیں نبی تے پیشاب نہیں روک سکتا، نبی کا زور دیکھ لیا آپ نے۔ اور وہ لوگ جو صحابہ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے ساتھ میں رہوں گا تو میں جنت میں جاؤں گا، آپ نے زور دیکھ لیا ان کا۔ پھر یہ فارمولہ تا قیامت، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ دو لوگ ہوں گے قیامت کے روز اور ان کا جو ہے تو نبی ان کے اوپر رش کریں گے کہ ان کا ایسا مرتبہ اور مقام ہوگا، تو لوگ پوچھیں گے پیغمبر ہیں کون، ان کے جو مقامات ہیں ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے، تو ان کو کہا جائے گا نہ یہ پیغمبر ہیں نہ جو ہے تو یہ تو اللہ کے عام سے لوگ ہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے تھے۔ تو جب آپ پیر کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اور وہ آپ اس کو جب ان کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا، آپ کو جانا پڑتا ہے ادھر، اپنے پیر و مرشد کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے، اور جا کر جو ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے پیر و مرشد کا دیدار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس دیدار کے سبب اللہ تعالیٰ اس محبت کے سبب آپ کے لیے مقام، آپ ان کے ساتھ ہی آخرت میں ہوں گے، آپ کہیں اور نہیں جائیں گے۔ یہ محبت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اعمال نہیں، محبت، بنیادی طور پر محبت، اور اس کے لیے آپ نے صرف محبت پیدا کرنی ہے، نیک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا ہے۔ کل اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک دو احادیث اور لے کر آؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج میں نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا آپ کو کہ تو ہم نے کن لوگوں کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث سے ہم نے ثابت کر دیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ غوث پاک سے محبت کرنے والے غوث پاک کے پاس ہوں گے، کیونکہ یہ علم اللہ کو ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، ہم آج ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ یعنی جو پیچھے کی امت ہے، یعنی ہم تو پھر برباد ہو گئے اگر ہم نے ان کو نہیں دیکھا اور ان کے ساتھ محبت بھی نہیں کی۔ تو مطلق محبت، نبی علیہ السلام سے ہماری مطلق محبت کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابی نے بتا دیا کہ میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ دوسرے جو صحابی آئی انہوں نے محبت کی بات کی، یہ محبت کی بات چل رہی ہے، المرء مع من احبہ، یہ نہیں کہا کہ المرء مع من مثلہ عملہ مثلہ عملہ، ایسا نہیں فرمایا نبی کہ وہ شخص اس کے ساتھ ہے کہ اس کی مثل اس کے اعمال ہوں، ایسا نہیں فرمایا۔ المرء مع من احبہ، جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔
ان چیزوں کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، اس طریق پر لے کر جائیں گے، انہیں کون روکے گا؟ کل میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں گا اور اس میں اس کو مزید پختہ کر دوں گا اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اپنے محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اور یاد رکھیں، اعمال کا کوئی بھروسہ نہیں، قبول ہو نہ ہو، لیکن محبت ایک دل کی کسک ہے، ایک دل کا درد ہے، چہرے کے اوپر جو ہے نا ایک حزن و ملال ہے، اور یہ بغیر محبت کے پیدا نہیں ہوتا، اداکاری سے نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا پر بھیجے لعنت، اور اس آدمی کو دفع کریں کہ جو بھانجی کی بیٹی سے شادی کا حکم دیتا ہے، جو اورل سیکس کا کہتا ہے کہ جائز ہے، جو کہتا ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسلام میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ سیکس ایجوکیشن دی جائے، بلکہ اسلام نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا فَإِنَّهَا فَاحِشَةٌ، اینٹی سیکس بتایا اسلام نے کہ زنا کے قریب مت بھٹکنا۔ یہی سیکس ایجوکیشن ہے جو اسلام دے رہا ہے۔ تم کیا سیکس ایجوکیشن، جس کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ تو ان لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے 10 سال کی عمر میں اور 13 سال کی عمر میں، وہاں پر باتھ روم میں بڑا کچھ مل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو، وہ پریشان ہیں۔ تو اس کو آپ چھوڑ دیں۔ ہاں جی، ساحل ادیم کہتا ہے ماں باپ کا نافرمانی کرنی ہے ہم نے، اور شکلوں پر لعنت ان کی دیکھ لیں آپ، ایسے لگتا ہے سارے جہان کی لعنتیں سمیٹ کے خدا نے ان کی شکلیں بنا دی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا، ساحل ادیم اور پتہ نہیں کتنے اور آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے حال پر رحم کرے، اور کوشش کریں اپنے لیے پیر ڈھونڈیں، استخارہ کریں، اور جا کر پیر کے پاس بیعت ہوں اور اس سے اپنی محبت کو بڑھائیں۔ جو آپ بیٹھیں گے صدق اخلاق کے ساتھ، آپ کی محبت بڑھنے لگے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔